اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نازبی کون لوگ ہوتے ہیں اور رافضی کون لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو نازبیوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ نازبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغض اہل بیت کرتے ہیں، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کی جو پوری فیملی ہے ان سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کہ وہ منافق ہے یا نہیں ہے تو اس کے سامنے ذکر مولا علی علیہ السلام کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ آپ کے ذکر کرنے سے خوش ہوتا ہے سمجھ لیں کہ وہ پکا مومن ہے، اور اگر وہ آپ کے بیان کرنے سے اس کے ماتھے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں یا ناگواری کا اظہار کرتا ہے یا مولا علی کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو اس کے پاس وہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یا ان کے فضائل بیان کرنے کے بارے میں بتانے لگتا ہے، سمجھ لیں یہ بھی ایک نازبیوں کی پہچان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان چیک کرنے کا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان وہ مولا علی کا ذکر ہے، کہ اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو اس کے سامنے آپ ذکر مولا علی علیہ السلام کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ خوش ہوتا ہے سمجھ لیں کہ وہ پکا مومن ہے، اور اگر وہ خوش نہیں ہوتا سمجھ لیں وہ پکا منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث میں وارد آتا ہے کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی مکہ مکرمہ میں نمازیں پڑھے، مدینہ شریف میں نمازیں پڑھے، ماں باپ کا خیال کرے، یعنی کہ کوئی ثواب کا کام نہ چھوڑے، لیکن اس کے دل میں اگر بغض اہل بیت موجود ہے تو پکا جہنمی ہے۔ تو آپ کو اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حدیث ثقلین میں بھی یہی بات وارد ہوئی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان کو اگر پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ اگر جو شخص ان دونوں کو تھام لے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید اور ذکر اہل بیت کو پکڑ لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بعض لوگوں میں، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ گزارشات عرض کی تھی کہ ایک اور طریقہ کار ہے چیک کرنے کا کہ سامنے والا بندہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کے سامنے کیا تو وہ آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے فضائل یا دیگر اصحاب کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے۔ یہ بھی نازبیوں کی ایک قسم ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اب جو دوسری بات ہے رافضی۔ رافضی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور سیکنڈ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں چھپے ہوئے رافضی۔ تو بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شیعہ اگر پوری دنیا کے اندر 100 شیعہ ہیں، فار ایگزامپل فار دا آرگیومنٹ، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر 100 شیعہ ہیں تو بھائی وہ 100 کے 100 رافضی ہی ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا بھی سکتا ہوں، ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ چلے پہلے میں آپ کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سارے شیعی رافضی کیسے ہوتے ہیں۔ پہلی بات،
کوئی شیعہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور یہ جو دیگر اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں ان کے بارے میں اگر وہ نیگیٹیوٹی دل میں رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رافضی۔ اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم باغ فتح کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ شیعہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہر شیعہ جو ہے رافضی نہیں ہوتا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شیعہ رافضی نہیں ہوتا تو یہ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ باغ فتح کا ذکر کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے جو ایک عام شیعہ ہے وہ کس کی طرف کھڑا ہوگا؟ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرف کھڑا ہوگا یا ابو بکر صدیق کی طرف کھڑا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اور جب بھی وہ باغ فتح کا ذکر کرے گا تو وہ سامنے والی پارٹی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت دے گا۔ وہ ایسا ہے نہیں ہے، آپ جتنی مسجد اٹھا لیں، چاہے جتنا بھی پکے سے پکا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی نہیں ہے، اب آپ بتائیے کہ جب وہ باغ فتح کا جب وہ بیان کرے گا تو ایک کو پازیٹیو دکھائے گا، ایک کو نیگیٹو دکھائے گا، تو جس کو نیگیٹو دکھا رہا ہے تو یہی تو رافضی بن ہوتا ہے۔ سیکنڈ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے کی جب ان شیعوں کے نزدیک تو وہ شہادت ہوئی تھی ان کی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، اب آپ یہ بتائیے جب وہ حضرت فاطمہ کی شہادت پڑھے گا تو وہ کس کی فیور کر رہا ہوگا، کس پہ نعوذ باللہ لعنت دے رہا ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ حضرت عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں دے رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ رافضی ہی میں جانے، ورنہ ان کی جو شہادت کے جو مصائب جو پڑھیں گے وہ کس بات پہ جو ہے وہ پڑھیں گے؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جب وہ حضرت فاطمہ کے مصائب پڑھنا شروع کریں گے تو وہ کس کو پازیٹیو دکھائیں گے اور کس کو نیگیٹو دکھائیں گے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو سامنے والی پارٹی ہوگی اس پہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت دے رہا ہوگا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری، جو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تحکیم کے مسئلے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری نے جو کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی طرف کھڑے ہوئے تھے، اور عمر بن عاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تو تحکیم کے مسئلے میں عمر بن عاص کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ابو موسیٰ اشعری کو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ ایک جو ہمارے سنی بھائی تھے، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، آپ اشارتاً آپ سمجھ جائیں گے، تو انہوں نے جو غزوہ احد جو ہوئی تھی اس میں صحابہ کرام کے بھاگنے کا جو ذکر کیا تھا، اب آپ لوگ جانتے ہیں تو شیعہ کس بات پر متفق ہے کہ کون کون لوگ بھاگے تھے؟ کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں کہ شیعہ کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ بھاگے تھے؟ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک رافضی ہونے کی پہچان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ فار ایگزامپل، تو شیعہ جو ہے ان کا پازیٹیو یعنی کہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس سینس میں کہ یہ دیکھو یہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو، تو یہ تو ساتھ کھڑے ہوئے نہیں تھے ان کے، تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو اس کا برعکس دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک افسوس والی بات ہے جس پہ وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور اعتراض جو رافضیوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو حافظہ ہی کمزور تھا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دم کروانے آئے تھے وغیرہ وغیرہ، جو آپ کے علم میں بھی ہوگا، وہ تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جس نے 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان سے سب سے زیادہ حدیث جو ہیں منقول ہیں، جبکہ مولا علی اور دیگر اہل بیت علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام جو حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ان سے جو ہیں کم حدیثیں لی گئی ہیں۔ ان کا یہ بھی اعتراض اسی وجہ سے۔ اس طرح تراویح کا مسئلہ ہے، حدیث کرتاس کا جو مسئلہ ہے، اس طرح میں آپ کو بہت ساری اگزامپل دے سکتا ہوں۔ میں خالی آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ
جتنے بھی شیعہ ہوتے ہیں اے ٹو زیڈ وہ سارے کے سارے ہی رافضی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ رافضی میں کون کون سے صحابہ کرام ہیں جن کو جو رافضی حضرات ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو سفیان ہیں۔ مطلب ایک بہت لمبی چھوٹی لسٹ میں بولنا شروع کر دوں گا تو یہ کافی سارے اصحاب کے نام اس میں آ جائیں گے۔ میں خالی سمجھانا ہی جا رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ شیعوں میں چھپے ہوئے رافضی، تو میرے بھائی شیعوں میں چھپے ہوئے رافضی نہیں، سارے ہی شیعہ رافضی ہوتے ہیں۔ اور مطلب میں خالی اس کو ایکسپلین کرنا بتا رہا ہوں، صرف ایکسپلین کر رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی کو پازیٹیو دکھانا نہیں ہے، نہ کسی کو نیگیٹو دکھانا ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے کہ رافضی کون ہوتے ہیں اور نازبی کون ہوتے ہیں، میں خالی آپ کو وہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ رافضی جو ہیں یہ لوگ ہیں، اور جو نازبی ہیں وہ سنیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے اب فار ایگزامپل اگر ہم یہ رافضی کی ٹرم کہاں استعمال کریں گے، اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی جب سارے ہی شیعہ رافضی ہیں تو پھر ہم رافضی کا ورڈ استعمال ہی کرتے ہیں۔ جب انڈر سوڈ ہے کہ تمام شیعہ ہی رافضی ہوتے ہیں، پھر ہم یہ رافضی کا ورڈ کہاں آ کے فٹ کریں گے؟ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو سنیوں کے اندر جو حضرات ہیں، جیسے کہ میں نے بھی غزوہ احد کی مثال دی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہاں سے بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو جو توجیہات پیش کر رہے تھے، اور دیگر لوگ بھی ہیں جو سنیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں جیسے، تو وہ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو وہ بیسیکلی ہوتے ہیں، وہ ہیں رافضی، یہ ہیں بیسیکلی رافضی۔ آپ شیعوں کو رافضی کہیں گے تو سارے کے سارے شیعہ ہی رافضی ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا۔ لیکن اب سنی جو ہیں وہی والی باتیں کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہیں چھپے ہوئے رافضی۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو جو رافضی کے بارے میں ایکسپلین کیا اور نازبیوں کے بارے میں جو ایکسپلین کیا وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو یا اللہ پاک مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔